بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم 47واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کی نشست میں سورۃ البقرہ آیات 178 تا 182 کا مطالعہ کریں گے۔ قاری سلمان صاحب نے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ آئیے اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں جو قرآن اکیڈمی سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام ہم سب کی یاد دہانی کے لیے موٹیویشن کے لیے پروگرام میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو بلکہ اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ فرمایا گیا کہ قرآن کو تکیہ نہ بنا لو۔ آدمی یا تو تکیے کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے یا سہارا لے کر مطمئن ہو کر بیٹھ کر اور پھر سو جاتا ہے۔ نہیں، قرآن کو تھامنا ہے اور قرآن کو لے کر کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا کہ اس کی تلاوت کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں تلاوت کے اصل معنی پیچھے آنے کے ہیں اور قرآن کی ایسی تلاوت جو سمجھ کر کی جائے تاکہ اس کے تقاضے ہمیں معلوم ہوں اور ان پر ہم عمل کر سکیں، یہ تلاوت کا حق ہے۔ اللہ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین کرام سب سے پہلے آج جن آیات کا مطالعہ کریں گے ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 178 تا 182، آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے اور غلام کے بدلے اور عورت کے بدلے۔ البتہ جس کسی کو اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی پیروی کرنی چاہیے اور آسانی سے دیت ادا کر دینی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک سہولت اور رحمت ہے۔ پس جس کسی نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وصیت کرے والدین اور قرابت داروں کے لیے۔ یہ حکم متقیوں پر دستور کے مطابق لازم ہے۔ پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی وصیت بدلنے والوں پر ہوگا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جو کوئی اندیشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام یہ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا سورۃ البقرہ آیات 178 تا 182 کا۔ اب اپنی ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گزشتہ آیات جو ہم پڑھ چکے اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا آپس میں کیا باہمی ربط ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہاں لکھی ہے، گزشتہ آیت میں حقیقت نیکی کا بیان تھا۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا ایک ہی آیت کا ہم نے پچھلی مرتبہ مطالعہ کیا تھا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، جس میں نیکی کی حقیقت کا بیان آیا تھا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں ربط آیات کے ذیل میں۔ گزشتہ آیت میں حقیقت نیکی کا بیان تھا، اب فروغ نیکی
یعنی عملی احکام کا بیان ہے۔ نیکی کے بیان میں مزید احکامات اور تعلیمات جو ہمارے اعمال سے متعلق ہیں ان کا بیان آج کی نشست میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور تعارف کی طرف چلتے ہیں کہ کن موضوعات پر آج گفتگو رہے گی۔ تعارف میں پہلی بات مقتول کے قصاص کا حکم، یعنی جب ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا اور اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو مقتول کے قصاص کا حکم یہ آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات تعارف کے ذیل میں ہمارے سامنے ہے وصیت کے حوالے سے ہدایت، وصیت کے بارے میں ایک ابتدائی حکم کا بیان ہے جو انشاءاللہ ہم آج کے مطالعے میں سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، ربط آیات اور تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ البقرہ آیات 178 تا 182 کا تجزیہ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 178، یہاں ذکر آئے گا مقتول کے قصاص کا حکم، یہ ہم سمجھیں گے آیت نمبر 178 میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 179 قصاص میں در حقیقت زندگی ہے، یہ زندگی کیسے ہے انشاءاللہ اس کو آگے چل کر سمجھیں گے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 180، وصیت کا حکم بیان ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 181 ہے وصیت میں تبدیلی کرنے کا گناہ، جانتے بوجھتے کوئی تبدیلی کرے تو اس گناہ کا بیان ہے وصیت کے بارے میں۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے البقرہ آیت 182 182، اس میں جو بات ہے وہ ہمارے سامنے اسکرین پر ہے، اگر وصیت ناحق ہو تو بدلنے کی اجازت، اگر وصیت ناحق ہو تو بدلنے کی اجازت ہے۔ اس کو انشاءاللہ آج کی آخری آیت 182 کی روشنی میں ہم سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن حکیم کی ان آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ 178 تا 182، ان کا ترجمہ ہم نے سمجھا، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ ہمارے سامنے آیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت پر مزید گفتگو کرتے ہیں تشریح کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 178، سب سے پہلے آئیے اس کا ترجمہ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، البقرہ آیت 178، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم۔ یہ ہے البقرہ آیت نمبر 178۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے، البتہ جس کو اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی پیروی کرنی چاہیے اور آسانی سے دیت ادا کر دینی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک سہولت اور رحمت ہے، پس جس کسی نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 کا ترجمہ۔ آئیے تشریحی نکات کی طرف چلتے۔ سب سے پہلی بات تشریح جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے، نمبر 1، انسانی جان کے تحفظ کے لیے قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ شریعت کے بڑے بڑے کچھ مقاصد ہیں جن کے تحت بہت سارے احکامات شریعت ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، ان کو مقاصد شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کا ایک بہت بڑا مقصد ہے انسانی جان کا تحفظ، اور انسانی جان کے تحفظ کے لیے قصاص کا حکم دیا گیا۔ دوسری بات تشریح میں درج کی گئی ہے، قتل و غارت گری روکنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ورنہ اگر قاتل دندناتے پھرتے ہوں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو تو لاشیں گرتی رہیں گی۔ کبھی رمضان کے مہینے میں کراچی جیسے شہر میں بھی سینکڑوں لاشیں گر جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر تو کسی کی جان محفوظ ہی نہیں رہے گی۔ یہ ہے کہ انسانی جان کے تحفظ کے لیے قرآن قصاص کا حکم ہمیں عطا فرماتا ہے۔ قصاص کے معنی کیا ہے؟ لکھا ہے ہم نے تشریح میں، قصاص کے لغوی معنی برابری اور مساوات کے ہیں۔ ایک جان چلی گئی تب اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے، انصاف کا معاملہ کیا جائے، تو قصاص کے معنی برابری اور مساوات کے ہیں۔ مقتولین میں برابری اور مساوات کو فرض کر دیا گیا ہے، یہ بہت قیمتی بات۔ ہم نے پڑھا نا، آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔
قصاص کا مطلب کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس میں معافی کا بھی امکان ہے، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو برابری کا معاملہ کیا ہے؟ جو قاتل ہے اسی کو سزا دی جائے۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کسی بڑے نے قتل کیا تو کہتے چلو ہمارے غلام کو قتل کر دو، یہ کیا بات ہوئی؟ جو قاتل ہے وہی قتل کیا جائے گا۔ یا کسی چھوٹے قبیلے کے فرد نے قتل کر دیا تو اس قبیلے کے 3 لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ یہ چھوٹا ہے تو ان کے 3 ہم مار ڈالیں گے۔ قرآن کہتے نہیں، اس میں برابری ہو، اس میں مساوات ہو، اس میں انصاف ہو۔ جس نے قتل کیا اسی کو سزا میں قتل کیا جائے گا، اسی کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگلی بات لکھی ہے قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اور لوگوں کو پکڑ دھکڑ شروع کر دی جائے اور معصومانہ اور مظلومانہ طور پر ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، یہ آج بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ لکھا ہے آگے، قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو حاصل ہے۔ وارث کی جمع ورثاء، وارث کی جمع ناظرین کرام ورثاء۔ اور یہ بات ہم بار بار آسان اس لیے کرتے ہیں کہ ہر طرح اور ہر عمر کے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی ہیں بڑے بھی، تو آسان سے آسان کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ وارث کی جمع ورثاء، تو ایک شخص نے قتل کیا کسی دوسرے کو تو قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ کیا اس میں معافی کی گنجائش ہے؟ جی ہاں۔ کون معاف کر سکتا ہے؟ مقتول کے وارث معاف کر سکتے ہیں۔ کون معاف کر سکتا ہے؟ مقتول کے ہاں، نہ صدر مملکت معاف کر سکتا ہے، نہ چیف جسٹس معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی انسٹیٹیوشن معاف کر سکتا ہے۔ معافی کی گنجائش کس کے لیے ہے؟ جو مقتول کے وارث ہوں، وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہے قصاص، دیت یا پھر معاف کر دینے کی اجازت اللہ کی طرف سے قاتل اور مقتول کے ورثاء دونوں کے لیے مہربانی ہے۔ اچھا، ایک لفظ آیا 2-3 مرتبہ دیت۔ دیت کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں خون بہا۔ کیا کہتے ہیں؟ خون بہا۔ اگر مقتول کے ورثاء نے قاتل کو معاف کر دیا تو وہ ان کو خون بہا ادا کرے گا، اور وہ رقم 100 اونٹوں کی رقم کے برابر بنے گی، لاکھوں کی بات بن جائے گی۔ اور اگر مقتول کے وارث چاہیں تو ویسے ہی معاف کر دیں، یہ بھی امکان موجود ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئیں۔ قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، معاف کیا جا سکتا ہے۔ معاف کون کر سکتا ہے؟ مقتول کے وارث، خون بہا لے کے معاف کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، چاہیں تو ویسے ہی معاف کر دیں۔ یہاں ہم نے لکھا ہے کہ قصاص کا قانون، دیت کا معاملہ یا پھر معاف کر دینے کی اجازت اللہ کی طرف سے قاتل اور مقتول کے ورثاء دونوں کے لیے مہربانی ہے۔ قاتل کے لیے کیا مہربانی؟ اگر وہ خون بہا لے کے معاف کر دے جان بچ جائے گی، ویسے ہی معاف کر دیں تو جان بچ جائے گی۔ اور مقتول کے ورثاء کے لیے کیا مہربانی؟ کہ ان کے غم پر اللہ تعالیٰ نے ایک نرمی کا معاملہ عطا فرما دیا کہ ان کے حوالے کر دیا قاتل کو، وہ چاہیں تو سزا میں ایگزیکیوٹ کرا لیں، سزا نفاذ کرا لیں اس کا، تو ان کو تسلی ہو جائے، چاہیں تو معاف کر دیں۔ یہ اختیار دیا گیا مقتول کے وارث کو، تو مقتول کے ورثاء کے ساتھ بھی اللہ نے رحمت اور مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا دین ہے، ہر موقع کے لیے، ہر معاملے کے لیے عدل پر مبنی خوبصورت تعلیمات عطا فرماتا ہے۔ آخری بات لکھی ہے تشریح میں ہم نے کہ جو معافی اور دیت کے قبول کر لینے کے بعد قاتل کو قتل کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ بھئی جب تم نے معاف کر دیا تو معافی کر دو، اب اس کے بعد بھی قتل کرنے کے درپے ہوں قاتل کو مقتول کے ورثاء، تو یہ ظلم ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا کل اللہ کے حضور۔ ناظرین کرام، یہ بہت قیمتی حکم ہے ہمارے دین کا، انسانی جان کے تحفظ کے لیے قصاص کا حکم ہے جو ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 تا 182 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے آیت 178 پر بات مکمل ہوئی کسی درجے میں قصاص کے حوالے سے۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 179 کا مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آئیے ترجمہ سمجھیں البقرہ آیت 179 کا۔ ارشاد ہوا، اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو۔ آئیے ناظرین کرام، اب البقرہ آیت 179 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات درج کی گئی ہے جس پہ اشارہ بھی کیا گیا بریک سے پہلے، قصاص کی حکمت کا بیان۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کی جانوں کا تحفظ، یہ حکمت ہے اس قصاص کے حکم میں۔ آگے ہم نے لکھا ہے اس حکم میں کروڑوں زندگیوں کی حفاظت موجود ہے۔ چند لوگوں کو اگر جب جرم ثابت ہو جائے علل اعلان چوراہوں پر لٹکایا جائے اور سزا دی جائے
تو یہ عبرت کا باعث بنے گی کروڑوں لوگوں کے لیے۔ اور کل کوئی کسی کو قتل کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ آج میں کسی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، کل میری گردن اڑانے کے لیے پورا نظام اور پورا قانون موجود ہوگا۔ تو کروڑوں زندگیوں کی حفاظت اس قانون میں موجود ہے۔ اس کو قرآن کہتے ہیں کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک اور بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے جو تفاسیر میں علماء نے بیان فرمایا، جب قاتل قصاص کے خوف سے قتل کرنے سے رکے گا تو خود اس کی جان بھی محفوظ رہے گی۔ نہ صرف یہ کہ کل بہت سارے جو قتل ہونے والے تھے وہ قتل ہونے سے بچ جائیں گے جب یہ قانون نافذ ہوگا، بلکہ کل جو قتل کرنے کسی کو جانے کا سوچ رہا ہوگا وہ بھی رک جائے گا، کیونکہ اس کو خوف ہوگا قصاص میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو اس کی بھی جان بچ جائے گی۔ بات واضح ہو رہی؟ بہت پیارا نکتہ ہے۔ تو ہر ایک کی جان کی حفاظت کے لیے یہ قصاص کا حکم دیا گیا۔ آخری بات لکھی ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے، قصاص ہی کے سبب قاتل اور مقتول کے خاندان بھی خون ریزی سے محفوظ ہوں گے، ورنہ قتل در قتل کا سلسلہ نسل در نسل چلتا ہی چلا جائے گا۔ تو قصاص ہی کے سبب قاتل اور مقتول کے خاندان بھی خون ریزی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کا کلام، اس کی یہ حکمتیں، اللہ کے احکامات، اس کی یہ دانائی کی باتیں ہیں جو کھل کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ اپنے ان احکامات پر ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری عدالتوں کے لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 ہے، آئیے ترجمہ سمجھیں۔ ارشاد ہوا، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وصیت کرے والدین اور قرابت داروں کے لیے۔ یہ حکم متقیوں پر دستور کے مطابق لازم ہے۔ ناظرین کرام، یہ البقرہ آیت نمبر 180 وصیت کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ چند اہم نکات ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ شریعت کے احکامات میں ناسخ اور منسوخ کا معاملہ بھی آتا ہے۔ یہ بات مختصراً ہم نے البقرہ آیت نمبر 106 میں سمجھی تھی، ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 180، قصاص کا حکم جان سے متعلق تھا، اب مال کے بارے میں وصیت کا ابتدائی حکم بیان ہو رہا ہے۔ پہلے جان کے بارے میں ہدایت تھی، وہ قصاص کا حکم، اب مال کے بارے میں ہدایت ہے اور وصیت کا حکم آ رہا ہے اس مقام پر۔ اگلی بات ناظرین کرام بہت توجہ سے آپ بھی توجہ فرمائیے گا، سورۃ النساء کی آیات 11 اور 12 میں وراثت کے احکام نازل ہوئے تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اولاً وصیت کرنا لازم کیا گیا، لیکن سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ نے وراثت کے احکامات بیان کر دیے اور وارثوں کے حصے مقرر فرما دیے، اس لیے وصیت کرنے کی اس معنی میں کوئی حاجت باقی نہیں رہی۔ تو یہ حکم جو اس وقت ہم نے پڑھا یہ کیا مانا جائے گا؟ منسوخ مانا جائے گا۔ آگے چلتے ناظرین کرام، لکھا ہے اب وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے حصے مقرر فرما دیے سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ تو جو ہیئرز ہیں، جو وارث ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی کیونکہ شریعت نے ان کا حق متعین کر دیا ہے، النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ آگے چلتے ہیں، مال کے 1/3 حصے میں 1/3، مال کے 1/3 حصے میں جو ترکہ ہے اس کے 1/3 حصے میں غیر ورثاء کے حق میں وصیت اب بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ ترکے کا جو 1/3 حصہ ہے اس کی حد تک کوئی شخص وصیت کر سکتا ہے۔ کس کے لیے؟ غیر وارث کے لیے۔ کس کے لیے؟ غیر وارث کے لیے۔ ماشاءاللہ، وارث کے حصے مقرر ہیں، اس کے حق میں تو نہیں کی جائے گی، غیر وارث کے لیے کی جا سکتی، میکسیمم کتنا؟ 1/3 کی حد تک۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی ہم نے، ایسا شخص جس پر قرض ہو تو اس کے ذمے اب بھی وصیت کرنا لازم ہے۔ پتہ ہے نا، مقروض کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا، تو انسانی وصیت کر کے جائے تاکہ وہ اس بوجھ سے بچ جائے۔ تو لکھا ہے ایسا شخص جس پر قرض ہو
تو اس کے ذمے اب بھی وصیت کرنا لازم ہے، جبکہ عمومی طور پر وصیت کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن وارثوں کے حق میں ضرورت نہیں بچتی۔ بات واضح ہو گئی۔ بار بار اس پہ زور اس لیے دیا گیا کہ احکامات میں ناسخ اور منسوخ کا جو بنیادی فلسفہ ہے اور جو بنیادی مفہوم ہے ان احکامات کے ذیل میں وہ ہمارے سامنے رہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، البقرہ آیت نمبر 181 181 ارشاد ہوا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ البقرہ آیت 181 ارشاد ہوا پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی وصیت بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ البقرہ آیت نمبر 181۔ آئیے اس کے ذیل میں دو باتیں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، مرنے والے شخص نے وصیت انصاف کے ساتھ کی مگر لواحقین نے اس کی تعمیل نہ کی تو لواحقین ہی گناہ گار ہوں گے۔ لواحقین جو وارث یا گھر کے جو لوگ رہ گئے، مرنے والے نے وصیت تو صحیح کی لیکن پیچھے لوگوں نے اس پہ گڑبڑ کر دی تو گناہ کس پر ہوگا؟ پیچھے جو گڑبڑ کرنے والے ان پر ہوگا، مرنے والے پر نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات لکھی ہے، اللہ سب کی نیتوں کو جانتا ہے، اللہ سب کی نیتوں کو جانتا ہے، اسی کے مطابق اللہ فیصلہ کر لے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے مطالعے کے ذیل میں البقرہ کی آیت 182 آخری آیت پڑھ رہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ البقرہ آیت نمبر 182 ارشاد ہوا پھر جو کوئی اندیشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ایک ہی نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے تشریح کے طور پر، آئیے سمجھتے ہیں۔ وصیت میں ایسی تبدیلی جائز ہے، وصیت میں ایسی تبدیلی جائز ہے جس کا مقصد کسی حقدار کو اس کا حق دلانا یا وصیت کرنے والے کی کسی غلطی کا ازالہ ہو۔ ویسے تو وصیت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی گناہ کی وصیت کر بیٹھا تو اس میں تبدیلی کرنا جائز ہوگا کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے، یا وصیت والا کوئی غلطی کر گیا تو اس کا ازالہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ تو مکمل ہو گیا، مگر اب چلتے ہیں اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا سوالات ان کے ذہنوں میں ابھرے ہیں۔ آئیے سوالات کی طرف۔ جی کامران بھائی، کیا سوال کریں گے؟ وصیت کو تبدیل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کوئی مثال چاہ رہے ہیں؟ جی مثال۔ اچھا ماشاءاللہ، وصیت کو تبدیل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی؟ ایک بات تو ہم نے یہ سمجھی، اگر وصیت کرنے والے نے غلطی کی تو غلطی کا ازالہ ہو جائے، اور کسی حقدار کا حق مارا گیا ہو تو اس کا حق اس کو دلوا دیا جائے۔ مثال کے طور پر غیر وارث کے لیے وصیت جائز ہے نا؟ کس حد تک؟ ایک تہائی کی حد تک۔ اور ناظرین کرام، اگر کسی نے کہا کہ میرا 40% حصہ کسی کو دے دیا جائے تو کتنا غلطی کا معاملہ ہے اس میں؟ ایک تہائی سے زیادہ ہو گیا۔ ایک تہائی سے جتنا زیادہ ہے، ایک تہائی بنتا ہے 33%، تو غلطی کتنے پرسنٹ ہے؟ 7%۔ تو یہ کم کر دیا جائے گا، 7% غلطی ہے نا، 33 + 7 40 ہو جائے گا۔ تو اس نے اگر وصیت کر دی 40% کی تو یہ غلط ہو گئی۔ کتنا غلط ہو گیا؟ 7%۔ کم کریں گے اور اس غیر وارث کو کتنا دیں گے؟ 33%، اور وہ جو 7 کی غلطی کر رہا تھا اس غلطی کا ازالہ کریں گے، اور وہ جائے گا کن لوگوں میں؟ وارثوں کے اندر۔ بات واضح ہو رہی؟ تو حقداروں کو حق بھی مل جائے، یہ مثال بھی آ گئی، اور غلطی کا ازالہ ہو جائے، یہ مثال بھی آ گئی آپ کے سوال کی جواب کی روشنی میں۔ بات واضح ہو گئی؟ ناظرین کرام، بہت پیارا سوال تھا اور ایک عملی مثال بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ جی آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی سر، سیاسی بنیادوں پر یا جبر کے تحت قاتل کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ پاکستان میں بھی ہوتا ہے؟ جی سر۔ جی ہاں ناظرین کرام، بڑا چپتا ہوا سوال ہے۔ سیاسی بنیادوں پر، انٹرنیشنل پریشر کی بنیاد پر اور سورس کی بنیاد پر، بڑا ہے اس نے قتل کر دیا، ان بنیادوں پر جبر کر کے جو زبردستی معافی لی جاتی ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ معافی نہیں ہوتی۔ قاتل
کو معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس؟ مقتول کے ورثاء کے پاس. وہ اپنی مرضی سے معاف کریں تو معافی ہوگی. ان پر جبر ڈالا جائے، انٹرنیشنل پریشر ہو، لوکل پریشر ہو، سیاسی پریشر ہو، تو ظاہر بات یہ معافی نہیں ہوگی. اور آج کسی نے دھوس دھمکی کر لی، بدمعاشی کر لی تو کر لے، اللہ کے ہاں تو پکڑا جائے گا. اللہ کے کچھ نہیں چلے گا. اللہ علی کل شیء قدیر، کل طاقت رکھنے والا ہے. آج جو ظلم کر رہا ہے کل اللہ کی عدالت میں بچ نہیں سکے گا. جس نے آپ کو کوئی سوال؟ جی سر، یہ سزائے موت کو جو ہے وہ ظلم کہا جاتا ہے، اسے ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں آج کل، تو اس کے متعلق کیا آپ کہیں گے؟ اللہ اکبر. ناظرین کرام، یہ بھی بڑا ایک ہارڈ ایشو ہمارے ملک میں رہا ہے اور اب بھی ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بھی، لوکل پریشر بھی، سزائے موت دیں گے. قاتل ایک شخص قتل ہو جائے گا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالموں اور قاتلوں سے ہمدردی ہے، اور جو مقتول قتل ہو گیا، جس کی بیوی بیوہ ہو گئی، جس کے بچے یتیم ہو گئے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور دندناتے پھرتے ہو قاتل 100 لوگوں کو قتل کر ڈالتے ہوں، انسانی جانیں محفوظ نہ ہو، سینکڑوں کی تعداد میں ایک بڑے شہر کراچی میں لاشیں گر جاتی ہوں، اور لوگ کہیں کہ یہ جناب ظلم ہے. استغفر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے تحت اس سزا کے نفاذ کو کوئی ظلم کہتا ہے تو علماء سے جا کے فتویٰ لیجئے کہ وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں. اور کافر اگر یہ کہتے تو ان کو یہ جواب دیں گے آج بھی چائنا میں دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت آج بھی چائنا میں ہوتی ہے، اور کوڑوں کی سزا آج بھی سنگاپور میں موجود ہے. وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. کیا اسلام سے ہی دشمنی ہے لوگوں کو اور اعتراض کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ایسے باتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ بڑے قیمتی سوالات اور عمدہ باتیں ہمارے سامنے سوالات کی روشنی میں آ گئیں. اب آپ کے علم قرآن کہ اس مطالعے کے ذیل میں پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے. چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات. آج کا جو نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، صحابہ کرام میں سے مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مختلف صحابہ کرام کی مختلف شانیں ہیں. تفسیر میں امام قرار پاتے ہیں صحابہ کرام میں سے کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں. حاصل مطالعہ، کن باتوں پر گفتگو رہی، ان کا خلاصہ، ان کا جسٹ ہمارے سامنے آتا ہے اس سیگمنٹ میں. حاصل مطالعہ، پہلی بات، جرائم کی جو سزائیں شریعت نے متعین کی ہیں ان میں انسانیت کے لیے سراسر رحمت ہے. اللہ جو حکم دیتا ہے وہ رحمان و رحیم ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ رحمت کا باعث ہوگا. سزاؤں کا نفاذ بھی انسانی جان، مال، عزت، آبرو، عقل، عقیدے کی حفاظت کے لیے ہے. یہ بڑے بڑے مقاصد شریعت کے سراپا یہ باتیں ہمارے لیے رحمت ہیں. دوسری بات، اگر ان سزاؤں کا نفاذ ہو جائے تو معاشرے سے انارکی اور بدامنی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. سعودی عرب میں آج بھی اسلامی سزائیں نافذ ہیں نا. جرائم کا ریٹ سب سے کم ہے دنیا میں. آپ کر کے دیکھ لیں. ملک پاکستان اسلام کے نام پر لیا، جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اگر اس کو ختم کرنا ہے شریعت کی سزاؤں کا نفاذ کرنا ہوگا. اگلی بات، احکام شریعت انسانوں ہی کی بھلائی کے لیے ہیں. اللہ ہمارا خالق، اس کو پتہ ہے کیا ہمارے لیے فائدے مند ہے اور کیا ہمارے لیے نقصان دہ. تو جو حکم اس نے دیا وہ ہماری بھلائی کے لیے دیا ہے. اور آخری بات حاصل مطالعہ میں ہے، حقدار کو اس کا حق دلانا اور بے انصافی کا ازالہ کرنا شریعت کا اہم مقصد ہے. یہ بات ہم نے وصیت کے ذیل میں سمجھی تھی نا. تو حقدار کو اس کا حق مل جائے، یہ شریعت کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. ناظرین کرام، اگلا ہمارا مختصر سا سیگمنٹ، جائزہ. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آئیے سوچیں. پہلا سوال، اگر اللہ کا دین نافذ نہ ہو تو شریعت کے احکامات کا نفاذ کیسے ممکن ہوگا؟ اگر اللہ کا دین ایز اے ہول قائم نہیں ہو تو کیا شریعت کے ان احکامات پر عمل ہو سکتا ہے؟ کیا چور کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں؟ قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. تو اللہ کے دین کا نفاذ کریں گے تب ان سزاؤں کا اور دیگر احکامات کا نفاذ ہو سکے گا. دوسرا سوال، کیا ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر دین کے نفاذ کے لیے فکر مند ہیں؟ یہ پاکستان ہم نے کس لیے لیا تھا؟ اللہ کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا آج ہمیں اس کی فکر ہے کہ ہم اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں؟ تیسرا اور آخری سوال، کیا ہم وراثت کے بارے میں شریعت کے متعین کیے گئے اصولوں کی رعایت کرتے ہیں؟ آج بیٹیوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں لوگ، اور بیواؤں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. استغفر اللہ. کوئی ہمیں خیال ہے کہ نہیں اللہ کے احکامات ہیں، کل اللہ کے سامنے ہمیں
इनका जवाब देना है। नाज़रीन किराम, आखिरी दो बातें। पहली बात, आखिरी दो बातों में से गुज़िश्ता सवाल का जवाब। हमने पिछले प्रोग्राम में आपके सामने सवाल रखा था, ग़ज़वे तबूक का ज़िक्र किस सूरत में आया है? ग़ज़वे तबूक का ज़िक्र किस सूरत में आया है? दुरुस्त जवाब सूरत तौबा में। सूरत तौबा में बहुत तफसील से ग़ज़वे तबूक का तज़किरा किया गया है। आज का सवाल नोट कर लीजिएगा। आज का सवाल है, हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आयत नाजिल हुई थी? हज्जतुल विदा के मौके पर कौन सी आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी? अगले प्रोग्राम में इसका जवाब पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम साथियों को बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। नाज़रीन किराम, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।